صل على محمد وآل محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العظيم. محترم برادران اسلام، عزیز و بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، کرم ہے، انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس مبارک گھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی شروع میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بتایا ہے. تو حج تو ویسے فرض ہوتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تیاریاں، اس کی فکریں چونکہ چند مہینوں پہلے سے ہوتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس طرف تھوڑی توجہ دلائی جائے. اس لیے کہ حج جو ہے یہ اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، جن 5 پلروں اور ستونوں پر اسلام قائم ہے، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک حج ہے. لیکن امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس فرضیت سے دور ہے. حج فرض ہو جانے کے باوجود الگ الگ بہانوں سے، الگ الگ عذروں کی بنیاد پر وہ حج نہیں کرتے ہیں. تو وہ کیا بہانے ہوتے ہیں اور حج نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حج کی فرضیت کو بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. لوگوں پر اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج ان لوگوں پر فرض ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جن کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہو، اس خرچہ برداشت کر سکتے ہو. تو زندگی میں حج ہر مسلمان پر ایک مرتبہ فرض ہے. ظاہر ہے کہ آج کے دور میں حج پر جانے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک پرائیویٹ ٹور سے لوگ جاتے ہیں اور ایک گورنمنٹ کوٹے اور حج کمیٹی جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں اس سے جاتے ہیں. نسبتاً حج کمیٹی میں خرچہ کم لگتا ہے، کم خرچے میں حج ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس حج کمیٹی سے جانے کا پیسہ ہے اور اتنا وہ مالی اعتبار سے کیپیبل ہے، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، ہیلے بہانے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ كَفَرَ. اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرض ہونے کے باوجود اس کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر فرمایا ہے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان علی شان میں ذکر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ اس عبادت کو نہ کرے اور مر جائے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل لوگ الگ الگ بہانے بناتے ہیں. ایک بہانہ اور ایک سوچ حج کے تعلق سے یہ ہو گئی ہے کہ بھائی جب سب بچوں کی شادیاں کر لیں گے
سب بچوں کا اپنا گھر ہو جائے گا، سب کا اپنا اپنا کاروبار ڈیولپ ہو جائے گا، پھر ہم حج پر جائیں گے۔ گویا یہ والی بات ہو گئی کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہ آخر زندگی میں جائیں گے۔ اور اب جو لوگ پچھلے چند سالوں میں جا کر آئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے کر جاوے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ عبادت جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی عبادت نہیں۔ اس لیے جس پر فرض ہے پہلی فرصت میں اس فرض کو فکر کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ سوچ غلط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی جوان اچھا کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس پر حج فرض ہے، تو اس کو کر لینا چاہیے۔ ایک سوچ معاشرے میں یہ بھی چلتی ہے کہ پہلے دادا حج کریں گے، پھر ابا کریں گے اور پھر پوتا کرے گا۔ حالانکہ پوتے کے پاس اتنا پیسہ ہے، ابا اور دادا کے پاس نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ جب تک ان کا حج نہیں ہو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ ارے بھائی، اسلام میں ایسا نہیں ہے، ہر عبادت سیپریٹ ہے، ہر ایک پر الگ فرض ہے۔ کیا جمعہ کی نماز میں ایسا ہے کہ بھائی دادا 1 بجے والی جمعہ پڑھیں گے، پھر ابا 1:30 بجے والی پڑھیں گے، پھر مسجد خدا میں جا کے پوتا 2 بجے والی پڑھے گا؟ ایسا نہیں ہے، ہر ایک پر اپنی فرض ہے، جس کو جہاں سہولت ہے وہ وہاں جا کر پڑھ لے۔ تو اس طرح حج میں یہ ترتیب غلط ہے کہ جب تک دادا نہیں کریں گے تب تک ابا نہیں کریں گے، ابا کا نہیں ہوگا جب تک پوتا نہیں کرے گا۔ جس پر فرض ہو گیا ہے اس کو حج کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، حج فرض ہو گیا ہے، وہ جلدی کرے، خواہ مخواہ ٹال مٹول نہ کرے۔ اس طرح لوگ جانے میں ایک شیطانی چکر یہ بھی ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ، بیت اللہ کی سرزمین، مسجد حرام اتنی پاک پوتر اور مبارک جگہ ہے، میں گنہگار ہوں، میرے ناپاک قدم اس دھرتی پر کیسے رکھ سکتا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ بھی ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ بھائی آگے کی بات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں، تو کون سے کپڑے دھوتے ہیں کہ جو بالکل صاف ہو، کلین ہو، استری کیے ہوئے ہو؟ نہیں، گندا کپڑا، میلا کپڑا، ناپاک کپڑا اس میں دھویا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بندہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، کپڑا واشنگ مشین میں گول گول گھومتا ہے، تو پانی کے فورس سے اس کی نجاست، گندگی اور میلا پن باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میں بھی گول گول اس لیے گھوم رہا ہوں کہ میری گناہوں کی نجاست اللہ نکال کر ختم کر دے، اس تصور کے ساتھ اس کو اللہ کے گھر پر جانا چاہیے۔ اور طواف کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ، آج میں نے آپ کے در کے چکر لگا لیے، آپ کے در کے چکر لگا لینے کے بعد مخلوق کے در کے چکر لگانے سے پیارے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ہے نا آج کل مخلوق کے در کے چکر لگانے پڑتے ہیں، میں اس کی 1-2 مثال آپ کو بتاؤں۔ اس میں آپ یہ بھی بول دیجئے یا اللہ ہاسپٹل کے چکروں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق کے در کے چکر ہے، ڈاکٹر صاحب کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ ہمارا رب ہو، نعوذ باللہ کہ کون ہو، ڈاکٹر صاحب ایسا کر دو، ڈاکٹر ایسا کر دو، آدمی بے بس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کورٹ کچہری کے چکر ہیں، تو یا اللہ ان چکروں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر ناگہانی مصیبت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ایک تو اس بات کی طرف توجہ دلانی تھی۔ دوسرا، میں نے آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو رات کے بعد دن کو اور دن کے بعد رات کو لاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ موسموں کو چینج کرتے ہیں، سردی، گرمی، بارش، ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، تو ہر موسم کی اسلام میں ہدایات ہیں، ہر ایک کے اپنے اصول ہیں۔ اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق، حدیث پاک کی روشنی کے مطابق ٹھنڈی کا موسم کیوں آتا ہے؟
حدیث شریف میں مضمون ملتا ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکایت کی کہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کو کھا رہا ہے، تو مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی کہ جب وہ سانس اندر لیتی ہے تو ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، اور جب جہنم سانس باہر چھوڑتی ہے تو گرمی کا موسم آتا ہے۔ تو یہ ٹھنڈی اور گرمی کا موسم یہ جہنم کا اثر ہے۔ اور جہنم میں جس طرح گرمی کا اور آگ کا عذاب ہے، اسی طرح جہنم میں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ اس میں نہ سورج کی گرمی کی سختی ہوگی، نہ زمہریر ٹھنڈی کا عذاب ہوگا۔ یہ جنت کی کیفیت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آخرت میں جنت میں آخرت میں گرمی کا عذاب بھی ہے اور ٹھنڈی کا عذاب بھی۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں اللہ تعالیٰ سے بندے کو دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ٹھنڈی کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو قرآن مجید میں کیا ہے، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی بہت ہو جائے، جیسے مسجدوں میں بعض مرتبہ مسئلے ہو جاتے ہیں کہ بھائی اے سی کم کرو، کوئی بول رہا ہے اے سی زیادہ کرو، کوئی بول رہا ہے بند کرو، کوئی بول رہا ہے چالو کرو، تو ٹھنڈی ضرورت سے زیادہ ہو گئی، ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل سے زیادہ کم ہو گیا، تو آدمی کو ٹھنڈی سے بھی ضرورت سے زیادہ کولنگ سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں کہ گرمی کے بجائے ٹھنڈی سے نقصان ہو جائے، وَسَلَامًا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے ٹھنڈی کے عذاب سے بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی کی راتیں بڑی بڑی راتیں ہیں، کتنی بڑی راتیں ہیں، تو ان راتوں کو ہماری زندگی میں اگر تہجد نہ ہو تو تہجد کی عادت بنانے کے لیے یہ ٹھنڈی کا موسم بڑا اچھا موسم ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ان راتوں کو کھانے پینے، گھومنے گھامنے اور میدانوں میں کھیلنے کی راتیں سمجھتا ہے۔ افسوس کی بات تو تب ہے کہ شہر بھر میں آپ گھوم کر دیکھ لو، مختلف جگہ ہمارے علاقوں میں بھی گراؤنڈز، اسٹیڈیم اور میدان بنے ہوئے ہیں۔ نوجوان شادی شدہ لوگ، مرد حضرات رات بھر ان میدانوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ بالکل نامناسب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں اس لیے نہیں دی، کھیلا جائے۔ اسلام کھیلنے سے منع نہیں کرتا ہے، جائز کھیل شریعت کے دائرے میں رہ کر کھیلا جائے، اس سے اسلام بالکل منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ پوری رات کھیلتے رہیں۔ نوجوان رمضان کی طرح 10، 11، 12 بجے اٹھتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہوئے، ناشتہ ہوا اور کاروبار میں، دکان پر، آفس پہ چلے گئے۔ اب رات میں 10، 10:30، 1، 12 بجے، 11 بجے آئے، کچھ آدھا پونا گھنٹہ گھر میں کھانا کھائے، پھر گراؤنڈ پر چلے گئے۔ تو بھائی آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ بیوی بچوں کا حق کب دیں گے؟ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ یہ شادی شدہ نوجوان لوگ رات بھر میدانوں میں نکال دیتے ہیں، کرکٹ میں نکال دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا حق کب ادا کریں گے؟ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ بیوی بچوں کو صرف پیسہ دے دینا یہ ان کا حق ادا کر دینا نہیں ہے، وقت دینا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پوری رات میدان میں لگا دیے، بچے کیا پڑھ رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کھیلنا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، جیسے کہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن شریف نے کھانے پینے کے بارے میں کیا کہا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن لمٹ ہے، اوور ایٹنگ نہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ اب ایک بندہ کھانے بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کتنی دیر میں کھانا کھائے گا وہ؟
10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، اگر کوئی بندہ 3 گھنٹے تک بیٹھ کر کھاتے ہی رہے تو کیا بولیں گے؟ بھائی پھٹ جائے گا، بس کر، اب کھانا ہے بہت ہے لیکن پیٹ کی سلامتی بھی تو ضروری ہے۔ جیسے ایک مرتبہ کھانا پورا کرنا تھا کسی کو، تو پورا کروانے کے لیے سامنے والے نے بولا بھائی صاحب پورا کرو نا، سنت ادا ہو جائے گی۔ تو کھانے والے نے بولا بھائی کھانا پلیٹ صاف کرنا سنت ہے اور پیٹ کی حفاظت واجب ہے، اتنا دیگ صاف کرا دو گے پیٹ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ کھانے کے بارے میں اگر کوئی 3 گھنٹے تک کھاتے رہے تو بولیں گے بھائی کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح کھیلنا انسان کی ضرورت ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بہت ہو گیا، 3 4 گھنٹے پوری رات، تہجد تو دور کی بات فجر بھی رخصت ہو گئی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ نوجوانوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو گراؤنڈز کے ذمہ دار ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں تو پیسہ مل جا رہا ہے لیکن امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے، ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بس پیسہ مل رہا ہے چلو گراؤنڈ دے دو، نوجوانوں کو بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پورا فیملی سسٹم ڈیمیج ہو رہا ہے۔ کیوں گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں بچے ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں؟ ابا ادھر میدان میں کھیل رہا ہے، بچہ گھر میں موبائل میں کھیل رہا ہے، ابا کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچوں کی فکر کون کرے گا؟ بچوں کی تربیت اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ ہماری اولادیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں۔ اولادوں کی ہر خواہش پورا کرنا بند کر دو۔ ہر خواہش میں ضرورت نہیں بول رہا ہوں، ضرورت ضرور پوری کرو، اچھی سے اچھی ضرورت پوری کرو، اچھے انداز میں کرو، لیکن ہر خواہش پوری کرنا یہ غلط ہے۔ بچے نے موبائل مانگا، موبائل دلا دیے۔ بھائی کس عمر میں موبائل دلانا ہے، کون سا دلانا ہے؟ آج کل بچے کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں ماں باپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز بچے نے مانگا ہے وہ ہمارے لیے ایفورٹیبل ہے کہ نہیں، ہم اس کو خرید سکتے ہیں کہ نہیں، ہماری جیب اور پاکٹ اس کو برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں، بس یہ دیکھ کر بچے کو دلا دیتے ہیں، اگر نہیں تو نہ بول دیتے۔ دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے میرے بزرگوں، دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے، دیکھنے کی چیز یہ کہ جو چیز میں اپنے بچے کو دلا رہا ہوں وہ اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی ہے یا آباد کرنے والی ہے، اس سے اس کی دنیا آباد ہوگی برباد ہوگی، اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ موبائل دلا دیا اب تو جو چاہے کر، یہ ہم اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بھائی ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ہر ہاں میں ہاں ملائیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ تربیت کے خلاف۔ بیلنس کی ضرورت ہے۔ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے کہ نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو۔ بچہ اگر بگڑا ہے تو اس کا بہت بڑا کارن اور بڑا ریزن یہ ہوگا کہ یا تو ڈھیلا بنا گیا ہے یا ڈھیلا بنا گیا ہے۔ بچے کو ضرورت سے زیادہ نرمی کا معاملہ کیا گیا ہے یا ضرورت سے زیادہ سختی بھی بچے کو بگاڑتی ہے۔ نہ ڈھیلا بنو نہ ڈھیلا بنو، سردی گرمی دونوں کی ضرورت ہے، تو بچے کی ہر خواہش پوری نہ کریں۔ دوسری بات، بچے کو بگاڑنے میں ایک اور چیز رول پلے کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو ضرورت سے زائد سہولیات فراہم کرنا، بچوں پر روک ٹوک نہیں کرنا، ان کو سکھانا نہیں۔ اب 14 سال کا بچہ ہے، اس کو کہا کہ بیٹا یہ ذرا کٹورا دھو کر لاؤ، تو بولے میں نے تو آج تک کٹورا نہیں دھویا ہے، برتن دھویا ہی نہیں ہے۔ 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، بولے مجھے ابھی تک ناخن کاٹنا نہیں آتا، میری ممی کاٹ کے دیتی۔ بھائی ممی بہت مہربان ہے، آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ، لیکن بچہ سیکھے گا کب؟ سکھانے کی عمر میں جو چیز اس کو نہیں سکھائی جائے گی تو وہ کبھی بچہ نہیں سیکھ پائے گا۔ تو ویری لگژریس لائف، ضرورت سے زیادہ
تناسانی اور سہولیت دینا یہ بچوں کو برباد کرتی. ان کو سکھائیں، ہر کام سکھانے کی ضرورت. کام سیکھنے سے سیکھا جاتا ہے، خود بخود نہیں سیکھا جاتا ہے. آج تو سوچئے کہ بچہ بڑا ہوگا خود بخود سیکھ جائے گا. ارے مشین تھوڑی ہے کہ خود بخود سیکھ جائے گا. اس کے ساتھ روک ٹوک کا، بولنے کا معاملہ کرنا پڑتا ہے. آج کل ماں باپ بولتے ہی نہیں. اب کسی کے گھر پر گئے، پتہ ہے ہمارا بچہ طوفانی ہے، دھمالی ہے. اب کانچ کا گلاس رکھا ہوا ہے، وہ کانچ کا گلاس لے کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اب جو گھر والا ہے وہ شرم کر رہا ہے کہ میں کیسے بولوں، مہمان کا بچہ ہے، بیٹا مت کرو، میں کیسے بولوں. اور وہ مہمان، اس کی امی یا ابا جو آئے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، چونکہ گھر میں بھی وہ یہی دھمال کرتا ہے تو دوسرے کے گھر میں بھی جا کے وہی دھمال کر. تو بھائی بچوں کو بولو آپ کا بچہ دوسرے کے گھر میں آئے. ذرا بھی ماں باپ بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ بچے کی تربیت کے خلاف. ایک اور کام جو بچے کی تربیت کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ضرورت سے زیادہ فیور کرنا، بیجا حمایت کرنا، یہ بچے کو بگاڑتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میرا بچہ یہ دھمالی ہے، یہ کام اس نے کیا ہوگا. اب پڑوسی شکایت لے کر آیا کہ آپ کے بچے نے ایسا کیا، تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں، بچے کے سامنے لڑ رہے ہیں. تم کو میرے بچے سے پرابلم کیا ہے، اس کو بول رہے ہیں، جبکہ اندر سے معلوم ہے کہ یہ کانڈ میرا بچہ ہی کیا ہوگا. اندر سے یقین ہے، لیکن لڑنا ہے، بیجا اپنے بچے کی فیور کرنا. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں تو بچے کا حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ جب بھی میں کوئی کانڈ کرتا ہوں تو میرے ممی پپا میری فیور کرتے ہیں، اس کا مطلب میں کانڈ کر سکتا ہوں. مجھے نہیں بولیں گے، وہ سامنے والے کو ہی بولیں گے. یہ بچے کو بگاڑے گا. تو ہر وہ کام جو ہمارے بچوں کو ہم بگاڑ رہے ہیں اس پر پورا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بچے کی تعلیم و تربیت کا پورا انتظام اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو سردی کے تعلق سے بات آ گئی کہ ہم بڑی بڑی راتیں ہیں، تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، رات جلدی سونے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ایک ایک دو دو بجے تک سو رہے ہیں، پھر 3 بجا دیے، پھر فجر کب پڑھیں گے، تہجد کب پڑھیں گے. زندگی میں تہجد کو آسانی سے داخل کرنے کے لیے ٹھنڈی کا موسم بہت اچھا ہے، اس کی فکر کریں، کوشش کریں. اسی طرح جن کے رمضان کے، ابھی رمضان اگلا قریب آ رہا ہے، پچھلے رمضان کے فرض روزے باقی ہے، گھر والی عورتوں کے باقی ہے، یہ ٹھنڈی کے موسم میں پرانا حساب پورا کرنے کا اہتمام کریں. فرض روزے جس کے قضا باقی ہے وہ پورے کریں. اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں جہاں انسان کھانے پینے کی بہت ساری سہولیات کا انتظام کر لیتا ہے، پھر ہمارے سورت والوں کا کیا کہنا کہ بھائی سالم پاک ہے، اور وہ کون سا وڑا آتا ہے، ہاں پونک وڑا، یہ سب کا ہم کتنا انتظام کرتے ہیں. دینی اعتبار سے ہم نے سوچا کہ دینی اعتبار سے ٹھنڈی کے موسم میں کیا کیا نیکی کر سکتے ہیں، اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. ایک چیز میں نے آپ کو بتائی، ٹھنڈی کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. دوسری بات بتائی، رات بڑی ہے، تہجد کا اہتمام کرو، زندگی میں تہجد آئے گی. تیسری بات یہ بتائی، روزے باقی ہے تو وہ روزے رکھو یا نوافل کا روزے رکھنے کا اہتمام کرو. اگلی اہم بات کہ ذرا ہم کبھی بستی میں نکل جائیں، غریب لوگ راستے میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس اوڑھنے کا کمبل نہیں ہے، کسی کے پاس سونے کا بستر نہیں ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ کسی بھائی کے پاس 10 سوٹر ہے، کسی کے پاس 8 سوٹر ہے، اور ایک بڑے میاں کے پاس 30 سال پہلے جہیز میں ساسو ماں نے جو سوٹر دیا تھا آج بھی یادگار رکھا ہوا ہے. ارے بھائی اللہ دے رہے ہیں تو پچھلا غریبوں کو بانٹ دو، لیکن وہ بانٹ ہی نہیں رہے، نیا جمع کر رہے ہیں. گھر میں انبار لگا ہوا ہے ٹھنڈی کے کپڑوں کا، لیکن دوسروں کو دینے کی توفیق نہیں ہے. یا تو اپنا مال دے کر ان کو ٹھنڈی کے کپڑے دیں، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ کپڑے دے رکھے ہیں تو وہ اس میں سے آگے دیں. بہرحال یہ سب نیکی کے کرنے کے کام ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ ٹھنڈی کا موسم، یہ چند کرنے کے کام ہیں، اور یہ اللہ کی نشانی ہے. رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، ٹھنڈی، گرمی، بارش، یہ موسموں کا بدلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ لمن اراد ان یذکر، اللہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سب کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے. اس سے توحید کی دعوت ہے
کہ بھائی دنیا کی کون سی طاقت ہے جو موسم کو بدل سکتی ہے؟ اللہ کی طرف سے بارش آ رہی ہے، کون اس بارش کو روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھنڈی برس رہی ہے، گرمی آگ برسا رہی ہے، دنیا کی کون سی طاقت ہے، دنیا کی کون سی حکومت ہے جو اللہ کی اس قدرت کے آگے پنگا لے سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ توحید کی نشانی ہیں، یہ اللہ کو ماننے کی نشانی۔ او اراد شکورا، یہ شکر گزاری کا موقع ہے کہ بھائی اگر آپ گرمی سے بہت پریشان ہو گئے تھے، آپ بارش سے بہت پریشان ہو گئے تھے، اب ویدر اور موسم معتدل ہو گیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم گرمی سے پریشان تھے، ہم بارش سے پریشان تھے، ٹھنڈی بہت بڑھ گئی، اب اگلا موسم آ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ موسموں کا بدلنا یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ ایک آخری بات جس کی طرف توجہ اور دلانا چاہوں گا کہ یہ چند سالوں پہلے جو کورونا آیا، کووڈ آیا، اس میں ہمارا اس نے جو دنیاوی اور دینی بہت سارا نقصان کیا۔ ان نقصانوں میں ایک نقصان، دینی نقصان یہ بھی ہوا کہ ہمیں شارٹ کٹ جمعہ پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ اس میں کیسا جمعہ ہوتا تھا کہ بھائی 1-2 منٹ کا خطبہ دے دو، جلدی سے ختم کرو، گھر پہ جانا ہے، ماسک لگانا ہے، یہ وہ۔ تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ عادت بہت ہماری بگڑ گئی۔ ابھی دیکھو بیان پورا ہونے، ابھی بھی اندر کی مسجد ہماری پوری بھری نہیں۔ کوشش کرنا چاہیے، یہ جو دین کی باتیں ہوتی ہے یہ ہمارے ایمان کی چارجنگ ہے۔ اپنی بستی میں ایسا ماحول بناؤ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہماری مسجد میں جمعہ کے دن بیان کتنے بجے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے آ جاؤ، پوری بات سنو۔ آدھی بات سنتے ہیں، آدھی بات سمجھ میں آتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ ویسے بھی جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، جو سب سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح وہ ثواب کم ہوتے ہوتے آخر میں ایک انڈے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم مسجد میں جلدی آئیں، یہ دینی بات پوری سنیں، تاکہ ہفتہ بھر ہم جو اپنے کاروبار میں دنیا میں مست رہتے ہیں، تھوڑا دین کی بات سنیں گے، پتہ نہیں کون سی بات میرے ایمان کو چارج کر دے، میرے ایمان کے لیے وہ ٹونک کا کام کر دے، ہفتہ بھر مجھے اعمال پر ابھار دے۔ اس لیے کوشش کریں، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ بھی اس بات کی فکر کریں۔ ہماری مسجد میں یہ ماحول بننا چاہیے۔ ماشاءاللہ ذمہ دار حضرات، امام صاحب ہے، سب فکریں کر رہے ہیں، علماء کرام کو فون کرتے ہیں کہ بھائی ہر ہفتے ہماری مسجد میں بیان ہو۔ تو جب اتنی ساری فکریں ہو رہی ہے تو بیان سننے والوں کی طرف سے بھی فکر ہونی چاہیے کہ بھائی ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ہم مسجد میں جلدی جائیں۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت، دیکھتے ہیں کہ بھائی ادھر ادھر ہم گھومتے رہیں گے، آخری وقت میں مسجد میں آنے کی جو ہماری عادت ہے، جلدی آئے اور جلدی بھاگے۔ بھائی مسجد میں کیا پرابلم ہے؟ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا، وہ 7 لوگوں کو وہ عرش کا سایہ ملے گا۔ اس میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ہمارا دل گھر میں اٹکا ہوا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ کتنی شاندار مسجد ہے، ہمارے گھر سے اچھی مسجد اللہ نے بنوا دی، پھر بھی مسجد میں ہمارا دل نہ لگے اور گھر میں بھاگنے کا دل لگے۔ بھائی یہ کوئی قید خانہ تھوڑی ہے، اللہ کا گھر ہے، جلدی آؤ، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے جاؤ۔ کم سے کم جمعہ کے دن تو ہم اچھا خاصا مسجد میں وقت گزاریں۔ تو کہنے کا خلاصہ یہی ہے کہ جمعہ کے دن اس کا ماحول بنائیں، ذمہ دار حضرات بھی اس کی فکر کریں کہ کیسے ہمارے بستی والے پہلے سے مسجد کو آباد کریں، مسجد پہلے سے بھر جائیں، دین کی بات پوری سننے کی کوشش کریں۔ اللہ ان سب باتوں پر کہنے والے گنہگار کو بھی عمل کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور ہماری اس بستی میں خوب دینداری کو زندہ فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ بہترین تربیت فرمائے، اور جو ہمارے یہ علماء کرام جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کی تعلیمی اور تربیتی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کو بہتر بدلہ دے۔ ہمارے بچے کیسے آگے بڑھیں اس کی آپ سب حضرات بستی والے فکر کریں۔ جو 3 باتیں میں نے بتائی اس کا خاص خیال رکھیں، بچے کی سب خواہش پوری نہ کریں، ضرورت سے زیادہ ان کو آسانیاں نہ دیں۔ نمبر 3، جب بچہ غلط ہو تو اس کی بیجا فیور نہ کریں۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔